وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صدق اللہ العظیم. سورۃ التطفیف ہم پڑھ رہے ہیں. کل والے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ نافرمانوں کی ارواح اور اسی طریقے سے ان کے اعمال نامے وہ سجین میں پہنچا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد روح کا کنیکشن جسم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا لوگ پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہوگی، تباہی ہوگی. کون جھٹلانے والے؟ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. وہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں. پھر بدلے کے دن کو جھٹلانے والے کون ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. اور قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتا ہے مگر ہر وہ شخص جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے. اثیم، بڑا گناہگار ہے. دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے والا ہے، دوسروں کے حق دبانے والا، کھانے والا. اسی طریقے سے اپنے ذمے جو حقوق ہے ان حقوق کو ادا نہ کرنے والا، چاہے وہ اللہ کا حق ہو چاہے وہ بندوں کا حق ہو، اس کو ادا نہیں کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدلے کے دن کو جھٹلا رہا ہے. بدلے کے دن کا اس کو یقین نہیں ہے. اگر بدلے کے دن کا اس کو یقین ہوتا یہ ہرگز حد سے تجاوز نہ کرتا، یہ ہرگز گناہوں والی زندگی بسر نہ کرتا. اور کیا پہچان ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. جب اس کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اسے قرآن سنایا جاتا ہے، قرآن سمجھایا جاتا ہے، تو اس کے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے اساطیر الاولین. یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتا ہے اور سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے اور دل پہ قرآن کا کوئی اثر نہیں لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. قرآن پاک پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہو نہیں، یہ تو حقائق کو بیان کرنے والی کتاب ہے. یہ تو حق اور حقیقت کو بیان کرنے والی کتاب ہے. یہ سچی کتاب ہے. اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو شروع یہاں سے ہو رہی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر تمہیں شک ہے، ان کنتم، اگر تم شک کے اندر پڑے ہوئے ہو تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ایک صورت ایسی بنا کر لے آؤ. صورت کیا تم لاؤ گے؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ. اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ. لیکن کوئی بھی لا نہیں سکا. تو یہ کتاب کوئی پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں نہیں ہے. یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے اس کے ذہن و دماغ کے اندر جو بات بیٹھی ہوئی ہے یہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہے، یہ غلط ہے. کلا، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے بل ران علی قلوبہم، بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. اصل بات یہ ہے قرآن کیوں اثر نہیں کر رہا ہے، قرآن کی تاثیر ان کے دلوں پر کیوں ظاہر نہیں ہو رہی ہے. بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے یا کپڑے کو کوئی دھبا لگ جاتا ہے، کوئی داغ لگتا ہے، اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ کے داغ لگ گئے ہیں، زنگ چڑھ گیا ہے. اور لوہے کے اوپر جب زنگ لگ جاتا ہے لوہے کی حیثیت گھٹ جاتی ہے. اسی طرح ان کے دل اب ویسے نہیں رہے جیسے اللہ نے پیدا کیے تھے، بنائے تھے، بلکہ ان کی حیثیت
گھٹ گئی کہ ان کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے. اور یہ زنگ کس چیز سے چڑھتا ہے دلوں کے اوپر؟ ترمذی شریف میں روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا اذنب ذنبا، کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، تو کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس کے دل میں ایک سیاہ کالا نقطہ اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے. اس کے بعد فَإِن تَابَ، پس اگر یہ توبہ کر لیتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، وہ نقطہ وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. وَإِن زَادَ زَادَتْ، اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، پھر وہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کر کر کے دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے یہی ران ہے، یہی رین اس کو کہا جاتا ہے، یہی زنگ ہے. اس کی وجہ سے اب دل کے اوپر پھر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے. پھر قرآن کی تلاوت کی جائے اس کا دل نرم نہیں ہوتا ہے. پھر وہ اللہ کے منادی کی آواز سنتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے منادی کی آواز سنتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ بندگی کے لائق کوئی نہیں ہے. اللہ کے منادی کی آواز سنتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کروا کر لوگوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرو. وہ حکم کیا ہے اس وقت؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے. حی علی الفلاح، نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اس لیے کہ کامیابی اسی میں ہے، اب اور کسی چیز کے اندر کامیابی نہیں. آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف. اور پھر یاد رکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. تم اپنی خواہشات کے پیچھے نہ پڑو، اپنی خواہشات کو اپنا خدا نہ بناؤ. خدا تمہارا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس کا منادی اس وقت آواز لگا رہا ہے. لیکن بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، اس کے دل پر اذان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اذان ہوئی نہ ہوئی اس کے لیے برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل پر زنگ لگ گیا ہے اور اس کا دل اب سیاہ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر اذان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس حالت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دل کے زنگ سے حفاظت فرمائے. پھر گناہوں کا جو زنگ دل کے اوپر لگتا ہے، بالکل ایسے جیسے کپڑے کے اوپر کوئی دھبا لگتا ہے، کوئی چیز کپڑے پہ لگ جاتی ہے. بعض داغ ایسے ہوتے ہیں کہ ہلکا سا پانی ڈالو تو وہ صاف ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں صابن استعمال کرنا پڑتا ہے تب صاف ہوتے ہیں. کچھ ایسے داغ ہوتے ہیں کہ صابن سے بھی کام نہیں، بات نہیں بنتی ہے، پھر تو وہ رنگ کاٹ جو ہوتا ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے جس سے رنگ دور ہوتا ہے، نکلتا ہے، دھبا نکلتا ہے. اسی طریقے سے دل پر جب گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے تو بعض گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، صغیرہ، تو وہ آدمی جب اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کر لیتا ہے وہ دھل جاتا ہے، وہ وہاں سے مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، تو دل سے نقطہ مٹ جاتا ہے. بعض گناہ جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں تو اس کو دھونے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے توبہ کی ضرورت پڑتی ہے. آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، توبہ اجمالی بھی اور توبہ تفصیلی بھی. توبہ اجمالی کا میں نے عرض کیا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے روئے، پروردگار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے. اور توبہ اجمالی تفصیلی یہ ہے کہ جس گناہ کا تدارک ہو سکتا ہے اس کا تدارک کرے. مثال کے طور پر نمازیں چھوڑی، 15 سال کی عمر میں نمازیں فرض ہو گئی تھی، اس نے 20 میں پڑھنا شروع کی، اب 5 سال کی نمازیں ان کی قضا کرے. روزے رکھنا لازم تھا جب یہ بالغ ہوا 15 سال کی عمر میں، جب بھی بالغ ہوا اور 20 سال میں جا کر اس کو ہوش آیا، ارے میں نے تو روزے رکھے نہیں ہیں، تو اب 20 سال کے بعد توبہ کر لے اجمالی طور پر، اس کے بعد روزوں کی قضا شروع کر دے. اسی طریقے سے کسی بندے کا کوئی حق دبایا ہے، کسی کی کوئی زمین غصب کر لی، کسی کا کوئی اور کسی کی کوئی چیز اور چھین لی، کسی کے ناجائز کسی چیز پر قبضہ کر لیا اس نے، کسی کا حق دبا لیا، تو وہ اس کا ادا کرے، اس کو جا کر اس کو ادا کرے. اگر ادا نہیں کر سکتا ہے کم سے کم اس سے معاف کروا لے، اس سے معافی مانگے جا کر، اور اللہ سے بھی معافی مانگے.
مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس غیبت کرنے والے نے اللہ کی بھی نافرمانی کی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، تو اللہ کی بھی غیبت کی، یہ اللہ کی بھی اس نے نافرمانی کی، اور بندے کی جس کی برائی کی ہے اس کی غیبت کر کے اس کے حق کو بھی اس نے پامال کیا ہے۔ اب اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور جس بندے کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگنی ہے۔ بھائی میں نے کبھی آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہو، کبھی کوئی بری بات پیچھے کہہ دی ہو، مجھے معاف کر دینا، اس طرح جا کر اس سے معافی مانگ لے، یہ ہے توبہ تفصیلی۔ تو جس چیز کا تدارک ہو سکتا ہے اس کا تدارک بھی وہ کرے، اسی کا نام توبہ ہے۔ جب یہ توبہ کر لیتا ہے دل پہ لگنے والا وہ دھبا، وہ داغ جو کالا داغ تھا وہ مٹ جاتا ہے، اور دل اس کا بالکل صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر اذان کا بھی اثر ہوتا ہے، پھر اس پر قرآن کا بھی اثر ہوتا ہے، پھر یہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، تو دل اس کا ٹوٹ جاتا ہے اور دل اس کا اثر لیتا ہے، اس کے بعد نیکی کی طرف اس کو رغبت ہونے لگتی ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے پھر نیکی کی طرف رغبت نہیں ہوتی ہے، پھر اچھے کاموں کو دل چاہتا ہی نہیں ہے، پھر مسجد کے اندر اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کب مجھے موقع ملے اور میں فوراً یہاں سے نکلوں۔ اگر نماز بھی امام پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے ارے نماز تو آج لمبی ہو گئی ہے، جلدی پوری ہو جانی چاہیے تھی۔ جیسے امام نے سلام پھیرا، اگر ابھی امام کا سلام دوسرا ادھر ہی ہوتا ہے، یہ دروازے پر ہوتا ہے، ابھی امام نے گردن پوری یہاں میں لائی ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے اندر اس کو گھٹن ہو رہی ہے، اس کو بے چینی ہو رہی ہے، یہاں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دل کے اندر زنگ لگ گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو یہاں کچھ سکون مل ہی نہیں رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس زنگ سے، دلوں کے زنگ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ساتھ میں اس کو دھونے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، یعنی آدمی توبہ اور استغفار کرے۔ اور یہ زنگ کس چیز سے دور ہوتا ہے؟ ایک تو توبہ اور استغفار ہے، دوسرا کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، اس سے بھی زنگ دور ہوتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اس سے بھی دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ تو توبہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اسی طریقے سے ذکر اللہ ہے، اسی طریقے سے موت کی یاد ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا زنگ کس چیز سے دور ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر الموت، موت کو یاد کرنے سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا ہرگز نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم زنگ چڑھ گیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون اس چیز کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، یعنی ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، جو وہ کسب کرتے تھے، کماتے تھے، گناہ کرتے تھے، ان گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے، اس لیے قرآن کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اور جب قرآن سنایا جاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں، اور کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہم احفظنا من الرین، اللہ تعالیٰ زنگ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اب جس کے دل پر زنگ لگ گیا، جس کے دل پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اس نے قرآن سے اثر نہیں لیا، اللہ کی نافرمانی کے اندر لگا رہا، رب کی نافرمانی کی، تو ایسے شخص کی سزا کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کلا، خبردار، انہم عن ربہم، بے شک وہ، انہم بے شک وہ، عن ربہم، عن کے معنی سے، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، لمحجوبون روک دیے جائیں گے، قیامت کے دن وہ اپنے رب سے روک دیے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ قیامت میں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا دیدار کرائے گا، ایمان والوں کو اللہ کی زیارت ہوگی، اور جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں عطا کریں گے، ان تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی زیارت ہوگی، وہاں اللہ کا دیدار ہوگا جو جنت کے اندر ہوگا، اور احادیث میں اس کی تفصیل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر نرا ربنا، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھو گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سارے لوگ کیسے دیکھ لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھو گے، جس طریقے سے
چاند 14ویں کا نکلا ہوا ہو یا سورج نکلا ہوا ہو اور سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے آڑ نہیں بنتا ہے، اسی طرح تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرو گے جنت کے اندر۔ اور عام جنتیوں کو ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور اس کا لوگوں کو انتظار رہے گا کہ کب وہ گھڑی آئے کہ ہم اللہ کا دیدار کریں۔ اور جب اللہ کا دیدار کر کے یہ واپس لوٹیں گے تو ان کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہو چکا ہوگا، ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو چکا ہوگا، اور ان کی اخلاق میں دوسری چیزوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہوگا۔ جب یہ واپس آئیں گے تو روایات میں ہے ان کی بیویاں، ان کی حوریں ان سے کہیں گی تم اب اس طرح نہیں لگ رہے ہو جس طرح گئے تھے، اس سے اچھی حالت میں ہمیں نظر آ رہے ہو۔ یہ کہیں گے جانتی ہو ہم کہاں گئے تھے؟ ہم تو اپنے رب کی مجلس اختیار کرنے گئے تھے، رب کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، اس کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ یہاں ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اور یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، ان کے پاس کچھ دیر بیٹھنا چاہیے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر پڑتا ہے، ہمنشی کا آدمی اثر قبول کرتا ہے۔ اور روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ہمنشین اور برے ہمنشین کو سمجھایا۔ اچھے ہمنشین کی مثال فرمایا عطار کی طرح ہے، جو عطر فروش ہوتا ہے، خوشبو بیچتا ہے، اس کی طرح ہے۔ اس کے پاس جاؤ گے یا تو آپ خریدو گے، اگر خریدو گے نہیں وہ ہدیہ کر دے گا، اگر ہدیہ نہیں کیا تو کم سے کم جب تک آپ وہاں پر رہو گے تو خوشبو آپ کو آتی رہے گی، آپ کا دل و دماغ خوشبو کی وجہ سے تازہ ہوتا رہے گا۔ اور برا ہمنشین جو گناہگار آدمی ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کی مثال آپ نے دی کہ لوہار کے پاس بیٹھنے کے مانند ہے۔ اس کے پاس بیٹھنا ایسا ہے جیسے لوہار کے پاس بیٹھا ہو جو اپنا کام کر رہا ہے اور وہ آگ کو جلا رہا ہے، دہکا رہا ہے، اور پھر کبھی کیا ہوتا ہے آگ کی کوئی چنگاری اڑتی ہے اور اڑنے کے بعد ساتھ بیٹھنے والے کے کپڑے پر گرتی ہے، اور کپڑے کو بھی بعض دفعہ تو آدمی کے بھی جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، کپڑے کے جلنے کا خطرہ، آگ لگنے کا خطرہ رہتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوا تو کم سے کم دھواں تو پہنچتا ہی ہے، دھواں تو وہاں پر لگتا ہی ہے۔ اسی طرح برے ہمنشین کے پاس جاؤ گے تو اس کی برائی کا اثر لوگے، اچھے کے پاس جاؤ گے اس کی اچھائی کا اثر لوگے۔ تو جب یہاں ہم کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے بعد اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی مجلس اختیار کریں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے، اللہ کی زیارت ہوگی، اس کے بعد واپس آئیں گے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا اثر ہوگا۔ اور جو مقربین ہیں ان کو صبح شام اللہ کی زیارت ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ اور عام جنتیوں کو ہفتے میں 1 دن اللہ کی زیارت ہوگی۔ لیکن جو نافرمان ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، جس کا نمبر جنت میں آیا ہی نہیں، اس کو دوسری جگہ اللہ کے قید خانے میں جانا پڑا، جہنم میں جانا پڑا، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم، بے شک ان کو روک دیا جائے گا، یومئذ، اس دن روک دیا جائے گا، کس سے؟ عن ربہم، اپنے رب سے ان کو روک دیا جائے گا، یومئذ، اس دن، لمحجوبون، وہ روک دیں، کلا، ہرگز نہیں، انہم، بے شک وہ، عن ربہم، اپنے رب سے، یومئذ، اس دن، لمحجوبون، روک دیے جائیں گے۔ ابھی ہمیں اس کا نہیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے رب کا دیدار، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ سے حقیقی معنوں میں محبت ہوتی ہے، جو والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق ہوتے ہیں، ایسے لوگ کتنے تڑپتے ہیں اللہ کا نام سننے کے لیے، اللہ کے نام کو دہرانے کے لیے کیسے تڑپتے ہیں، اللہ کی محبت میں کتنے وہ تڑپتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں اما واللہ، سنو اللہ کی قسم، لو لم یوقن محمد بن ادریس،
اگر محمد ابن ادریس کو اس بات کا یقین نہ ہوتا انہ یرا ربہ فی المیعاد کہ وہ قیامت کے دن آخرت میں اپنے رب کو دیکھے گا، اگر اس بات کا یقین نہ ہوتا تو ما عبد اللہ فی الدنیا، تو وہ دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے، امام شافعی رحمہ اللہ بہت ذہین انسان ہے، بہت ذہین انسان ہے امام شافعی رحمہ اللہ۔ ان کا مومن ہونا یہ بھی اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل ہے، علماء نے بیان کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا مومن ہونا یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور یہی بات علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ان کے بارے میں بھی کہی گئی کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا اسلام پر قائم ہونا، مسلمان اور مومن ہونا یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ اگر اسلام سچا مذہب نہ ہوتا تو یہ اسلام پر قائم نہ رہتے، یہ کہیں ادھر ادھر بھٹک جاتے، یہ اسلام پر قائم نہ رہتے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں لو لم یوقن محمد ابن ادریس، اگر محمد ابن ادریس یہ نام ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، اگر ان کو اس بات کا یقین نہ ہوتا انہ یرا ربہ فی المیعاد کہ وہ آخرت میں اپنے رب کو دیکھیں گے، تو ما عبد اللہ فی الدنیا، وہ دنیا میں اللہ کی عبادت اور بندگی نہ کرتے۔ وہ اس لیے عبادت اور بندگی کر رہے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، اس لیے نہیں کہ جنت کی دوسری نعمتیں ملیں گی، حوریں ملیں گی اور وہاں پر محلات ہوں گے اور میوہ جات ہوں گے اور طرح طرح کی نعمتیں، نہیں، بلکہ صرف اس لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے روزے رکھ رہے ہیں، اس لیے اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ رب کا دیدار ہوگا، رب کی زیارت ہوگی وہاں پر، اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم، ثم پھر انہم بے شک وہ لصال الجحیم داخل ہوں گے جہنم میں۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور جب جہنم میں داخل ہوں گے ثم یقال، پھر ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کا تمہیں دنیا میں یقین نہیں آتا تھا، اب یہاں آگے ہو، اب مزے چکھو، اب یہاں پر عذاب ہی عذاب ہے۔ اور کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب وہ وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، نکلنا چاہیں گے، تو ان کو واپس لوٹایا جائے گا۔ اور کیسے واپس لوٹایا جائے گا؟ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے لوہے کے بڑے بڑے گرز ہوں گے، ان گرزوں کے ذریعہ سے ان کو مار مار کے واپس کیا جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ کہا جائے گا کہ ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ چیز جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، یہ نافرمانوں کا انجام ہوا۔ اس کے ساتھ ہی جو فرما بردار ہوں گے ان کو اللہ کیسے نوازے گا۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے، جہاں ایک پارٹی کا تذکرہ کرتا ہے تو برابر دوسری پارٹی کا بھی تذکرہ کرتا ہے، تاکہ خود فیصلہ کر سکے بندہ کہ مجھے کس میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک لوگوں کی کتاب، نیک لوگوں کی ارواح، ان کا نامہ اعمال لفی علیین، یہ علیین میں ہے۔ اور علیین کیا ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر ایک مقام ہے، بلند مقام ہے علیین۔ جو ایمان والے مومن ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی روحوں کو وہاں پر لے جا کر رکھا جاتا ہے، اور وہاں سے ان کا کنیکشن کر دیا جاتا ہے ان کے جسم کے ساتھ عالم برزخ میں، اور عالم آخرت میں روحوں کو وہاں سے لے کر جسموں کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ کلا، تو ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار، ابرار نیک لوگ، نیک لوگوں کے نامہ اعمال یا نیک لوگوں کی ارواح لفی علیین، وہ علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے۔ کتاب مرقوم، وہ رقم کیا ہوا لکھا ہوا ایک دفتر ہے، یعنی ایک مقام ہے، بلند جگہ ہے۔ یشہدہ المقربون، یشہدہ، جس میں حاضر ہوتے ہیں المقربون، نیک لوگ، مقرب
جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں یہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کی ارواح کو وہاں اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں سے بنائے، اللہم اجعلنا من الابرار، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں میں سے بنائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر برائی سے، بے دینی سے، گمراہی سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔